میں آج جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ ہمارے خاندان کے ایک نہایت معزز اور قابل احترام بزرگ کے ساتھ پیش آیا۔ بقول ان کے یہ واقعہ 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ آئیے انہیں کی زبانی سنیں۔ میرا نام منظور حسین ہے۔ آج سے تقریباً نصف صدی پہلے جب میں 20 سال کا نوجوان تھا تب میرے ساتھ حقیقت پر مبنی یہ خوفناک، ہیبت ناک اور پر اسرار واقعہ پیش آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار چیزیں دیکھی اور لاتعداد واقعات کا سامنا کیا، مگر اس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان دنوں جب میں نے میٹرک پاس کیا ہی تھا کہ مجھے محکمہ ریلوے میں ملازمت مل گئی۔ ویسے تو میں آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا مگر میری خواہش پوری نہ ہو سکی، لیکن پھر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے مجھے سرکاری ملازمت سے نواز دیا۔ میری پوسٹنگ دور دراز علاقہ میں ہو گئی۔ جس ریلوے اسٹیشن پر میری ڈیوٹی لگی وہ بہت چھوٹا اور ملحقہ گاؤں سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ میرے علاوہ اسٹیشن پر کوئی دوسرا ملازم نہ تھا۔ پہلے اسٹیشن مسٹر حال ہی میں ریٹائر ہوئے تھے اور ان کی جگہ عارضی طور پر آنے والے ملازم بے چارج میرے حوالے کر کے رخصت ہو گیا۔ گاؤں سے کافی فاصلہ پر موجود اس اسٹیشن پر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اسٹیشن کے ساتھ ایک پرانی اور خوبصورت مسجد بنی ہوئی تھی جہاں میں نماز پڑھ لیتا۔ اکیلا ملازم ہونے کی وجہ سے چھٹی بھی کم ہی ملتی تھی، اس لیے 4 مہینے گھر سے دور رہنا پڑتا تھا۔ ان دنوں اس ریلوے ٹریک پر صرف 3 گاڑیاں ہی چلتی تھیں اور تینوں ہی اسٹیشن پر اسٹاپ کرتی تھیں۔ اسٹیشن چھوٹا ہونے کی وجہ سے کوئی سگنل موجود نہ تھا، بس اسٹیشن کی ایک جانب پھاٹک بند کرنا اور کھلوانا پڑتا تھا۔ حالانکہ اس بیابان سڑک سے شاید و نادر ہی کسی کا گزر ہوتا تھا، مگر پھر بھی ڈیوٹی لازم تھی۔ ایک رات جب چاند مکمل جوبن پر تھا، ہر طرف چاند کی چاندنی بکھری ہوئی تھی، میں رات کے وقت آنے والی آخری گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ گزرے اور میں بھی آرام سے نیند کے مزے لوں۔ روزانہ رات 11 بجے آخری گاڑی اس ٹریک سے گزرتی تھی۔ پھاٹک بند کرنے کے بعد میں اسٹیشن پر پہنچ گیا کہ شاید کسی مسافر نے ٹکٹ خریدنا ہو۔ عام طور پر اس اسٹیشن پر آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی، کبھی تو ہفتوں یہ ریلوے اسٹیشن مسافروں کے آمد سے محروم رہتا تھا۔ اس رات سخت سردی تھی، حبس بھی زیادہ تھا، اسٹیشن بجلی سے محروم تھا، اس لیے میں پلیٹ فارم پر لالٹین ہاتھ میں تھامے گاڑی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی سیٹی بجاتے ہوئے اسٹیشن کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر پھاٹک سے کچھ پیچھے ہی گاڑی رک گئی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ اللہ خیر کرے، اب گاڑی وہاں کیوں رک گئی؟ حالانکہ ہر چیز کلیئر تھی، اور میں یہ سوچتے ہی فوراً گاڑی کی طرف دوڑا۔ وہاں پہنچتے ہی ایک وحشت ناک اور دل خراش منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کوئی بدقسمت شخص گاڑی کے نیچے آ کر مر چکا تھا، جس کی دونوں ٹانگیں اس کے دھڑ سے الگ ہو چکی تھیں، بازو اور سر بھی پوری طرح سے چھلنی ہو چکے تھے، اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ تمام مسافر گاڑی سے باہر نکل چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ اس واقعے کو خودکشی قرار دے رہے تھے اور بعض ڈرائیور کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ خوفناک حادثہ کیسے رونما ہوا، تو وہ سہما ہوا بولا، جناب یہ شخص اچانک انجن کے سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے میں اسے بچانے میں بالکل ناکام رہا۔ پھر لوگوں کی مدد سے ہم نے اس کی لاش کو اکٹھا کر کے پٹری سے تھوڑے دور فاصلے پر لٹا دیا۔ میں اس تمام علاقے کے باشندوں کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا، مگر یہ شخص اس علاقے کا نہیں تھا کہ شاید
یہ اس علاقے میں کسی کے گھر مہمان آیا ہوا ہو، کیونکہ یہ ٹرین اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے نیچے آ کر لقمہ جل بن چکا تھا۔ مسافروں میں مرد بالعموم عورتیں بالخصوص بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھیں، اس لیے وہ جلد از جلد یہاں سے نکل کر جانا چاہتے تھے اور ڈرائیور سے نکلنے کے لیے مسلسل اصرار کر رہے تھے۔ اس وقت ٹرین میں پولیس کے علاوہ 2 اہلکار موجود تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ برائے مہربانی ایک پولیس والا مجھے دے دے تاکہ ہم دونوں رات اس لاش کے پاس گزاریں، پھر صبح کسی نہ کسی طرح اس کے ورثہ تک خبر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مگر پولیس اہلکار نے رکنے سے صاف انکار کر دیا اور گارڈ نے بھی یہ کہہ کر اس کے انکار کو مزید تقویت پہنچائی کہ یہ ٹریک بہت لمبا ہے، اسی لیے خدا نخواستہ کسی بھی ناگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے ہمیں بھی سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہٰذا دونوں پولیس اہلکاروں کا ہمارے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ ریلوے اسٹیشن سے گاؤں بہت دور ہے اور میں رات کے اس پہر اس لاش کو اکیلا چھوڑ کر گاؤں سے کسی ساتھی کو بھی نہیں لا سکتا، کم از کم مجھے اتنا موقع تو دیں کہ میں گاؤں سے کسی کو تو بلاؤں۔ میری حالت دیکھ کر وہ جان چکے تھے کہ میں اندر سے بری طرح خوف زدہ ہو چکا ہوں، مگر وہ بھی مجبور تھے۔ انہوں نے مجھ سے فیصلہ کن مگر نرم لہجے سے کہا، محترم، یہ ریلوے اسٹیشن آپ کے زیر سایہ ہے، اسی لیے اس واقعے کے بعد لاش کا خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا جب تک اس کے وارث یہاں پہنچ نہ جائیں اس کا کیا کرنا ہے یہ اب آپ کا معاملہ ہے۔ اور پھر چند لمحوں بعد ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی روانہ ہو گئی اور اب میں تنہا ہاتھ میں لالٹین پکڑے اس لاش کے قریب کھڑا تھا۔ میرے کندھے پر ایک سفید کپڑا موجود تھا۔ میں لالٹین ایک طرف رکھ کر اور کپڑا زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھی، چاند کی چاندنی میں ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ لاش کی موجودگی کی وجہ سے میں بہت خوف زدہ تھا، گرمی ویسے بھی بہت زیادہ، کرب و جوار میں کوئی آبادی نہ تھی اور اس ویرانے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ میں ڈرا اور سہما ہوا لاش کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آخر بیٹھ کر میں تھک گیا، پھر دھیرے دھیرے میں لیٹ گیا، مگر میں ہر حال میں جاگنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اگر میت کے پاس بیٹھے سب لوگ سو جائیں تو میت کے مردہ جسم میں جنات وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ جاگنے کی بھرپور کوشش کے باوجود بھی نہ جانے میں کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جانور کسی چیز کو کھا رہا ہے۔ میں نے فوراً اٹھ کر لاش کی طرف دیکھا تو وہ بالکل صحیح سلامت ویسے ہی پڑی تھی جیسے ہم نے رکھی تھی۔ میں نے اس کو خواب یا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹلا دیا، مگر اندر سے میں بہت خوف زدہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس بار سختی سے جاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت ہوا بند ہو چکی تھی اور حبس بھی بڑھنے لگا۔ چاند کی روشنی میں لاش کا ایک ایک انگ واضح نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر خوف کی ایک خطرناک لہر میرے پورے جسم میں گزر جاتی تھی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کے مطابق رات گزارنے کی کوشش کرتا رہا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ کیوں میں نے اس اسٹیشن پر نوکری کی حامی بھری جہاں میرے سوا اور کوئی ملازم موجود نہیں تھا۔ شاید آدھی رات گزر چکی تھی اور بدقسمتی سے مجھے نیند نے پھر اپنے آغوش میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے واضح محسوس ہوا کہ جیسے لاش کو کوئی چھیڑ رہا ہو۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی سوچا کہ شاید کوئی جانور لاش کو کھانے کی غرض سے چھیڑ رہا ہے، اور میں فوراً اٹھ بیٹھا اور خلاف توقع
वहाँ कोई जानवर दूर दूर तक मौजूद न था। अलबत्ता लाश अपनी जगह से काफी सिरक चुकी थी, जिसे देखकर मैं तकरीबन उछल पड़ा और खौफ से मेरा पूरा जिस्म थर थर कांपने लगा, क्योंकि लाश के टुकड़ों को हमने इकट्ठा करके रखा था, मगर अब इसका धड़ टांगों से काफी फासले पर पड़ा हुआ था। ये मंजर देखकर मेरा दिल डूबने लगा और खौफ से मेरा बुरा हाल होने लगा। लाश के इर्द गिर्द किसी जानवर के पांव के निशानात भी मौजूद न थे, जिनसे साबित होता था कि किसी जानवर वगैरह ने लाश को अपनी जगह से हटाया है। मैं अभी यही सोच रहा था, अचानक लाश में हल्की सी हलचल हुई। मैं हैरान और परेशान ये नजारा देख रहा था। इसका ऊपर वाला धड़ हिलने लगा, जिसे देखते ही मेरी जान जैसे लबों तक आ गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे सोचने समझने की तमाम सलाहियतें खत्म होने लगी। अचानक लाश का ऊपर वाला धड़ उठकर बैठ गया। उफ अल्लाह, मेरा उस वक्त क्या हाल होगा, यकीनन आप समझ सकते हैं। होंठ खुश्क, दिमाग माउथ जैसे पूरा जिस्म बेजान हो गया हो। इससे पहले कि कोई और नागवार सूरत से मेरा सामना होता, मैंने उठकर फौरन स्टेशन के साथ मौजूद मस्जिद की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं बार बार मुड़कर लाश की जानिब भी देख रहा था। मस्जिद काफी दूर थी, मगर मैं फौरन और जल्द अज जल्द वहां पहुंचना चाहता था, इसलिए पूरी कुव्वत से दौड़ता रहा। एक बार जब मैंने मुड़कर लाश की जानिब देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि लाश बगैर टांगों के मेरे पीछे हवा में भाग रही थी। उस वक्त मेरी हालत कैसी थी, ये बताने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। मस्जिद दूर थी और अब मैं दौड़कर किसी सूरत भी मस्जिद तक पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि लाश मुझे वहां तक कभी ना पहुंचने देती। इसीलिए मैं रास्ते में मौजूद एक छोटे से कमरे में घुस गया, जो कि गांव वालों ने अपनी जमीन पर बनाया था, जहां पर सिर्फ पानी वगैरह फसलों को लगाते वक्त ही ठहरते थे। मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अभी मैंने दरवाजा बंद ही किया था कि वो आधे जिस्म पर मुश्तमिल लाश दरवाजे पर पहुंच गई और दरवाजे पर हाथ मारने लगी। मैं पूरी कुव्वत से दरवाजा बंद किए खड़ा था, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो दरवाजे पर सिर्फ दस्तक दे रहा था और जोर वगैरह नहीं लगा रहा था, बस मुसलसल हाथ से दस्तक दे रहा था। शायद इस शऊर से महरूम था कि दरवाजे को कुव्वत से तोड़कर भी वो अंदर दाखिल हो सकता है। उसकी दोनों आंखें इंतहाई सुर्ख थी, जिनकी वजह से कमरे में रोशनी आ रही थी, यानी इसकी सुर्ख आंखों से सुर्खी माई रोशनी खारिज हो रही थी। दरवाजे में मौजूद छोटे सुराखों से इसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी मेरे जिस्म से टकरा रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लोहे की गर्म सलाखें मेरे जिस्म से टकरा रही हों और सुराख से इसके हाथों की उंगलियां भी मुझे अंदर से नजर आ रही थी। वो मुंह से कुछ वाज़े अल्फाज की मदद से बोल नहीं रहा था, अलबत्ता मुंह से अजीबो गरीब आवाजें मुसलसल निकाल रहा था, जिन्हें मैं समझने से कासिर था। इसके मुसलसल दस्तक देने से मुझे यकीन हो चुका था कि इसे इस बात का शऊर नहीं है कि वो कुव्वत के इस्तेमाल से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो सकता है। इस लम्हे मेरी नजर कमरे में मौजूद एक खुली हुई खिड़की पर पड़ी, तो मैं फौरन बगैर कोई लम्हा जाया किए इसे बंद करने के लिए दौड़ा। अभी मैं खिड़की बंद करने ही वाला था कि फौरन वो लाश खिड़की के सामने पहुंच गई, मगर मैंने पूरी ताकत और जबरदस्त कुव्वत इरादी से वो खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका आधा हाथ खिड़की में आ गया, जिसने मेरे खौफ में और भी इजाफा कर दिया। खुशकिस्मती से खिड़की और दरवाजे दोनों पर कुंडियां लगी हुई थी, जिसकी वजह से अब मुझे दरवाजे की तरफ से इत्मीनान था, लेकिन खिड़की में आने वाले मनहूस हाथ की वजह से मैं बहुत परेशान था। मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी खिड़की मुकम्मल तौर पर बंद ना हो सकी। फिर अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई
اور میں نے کھڑکی کو تھوڑا کھول کر بند کرنا چاہا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ باہر نکل گیا اور میں نے کھڑکی مکمل طور پر بند کر دی۔ کمرے میں موجود چارپائی اٹھا کر میں نے کھڑکی کے آگے رکھ دی تاکہ کھڑکی نہ کھل سکے، اور میں پھر دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ لاش دروازے اور کھڑکی پر دستک دیتی رہی مگر اندر ہونے سے قاصر رہی، اور میں سوچنے لگا کہ لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جنات کے پاس ہر طرح کی قوت ہوتی ہے، وہ غائب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، لوگوں کے اجسام میں داخل ہو سکتے ہیں، دیواروں اور مکانات وغیرہ سے بغیر کوئی رکاوٹ گزر سکتے ہیں۔ مگر یہ کون سی مخلوق ہے جو مردہ جسم میں تو داخل ہو گئی مگر اس کے کمرے میں داخل ہونے سے قاصر ہے؟ واقعی تمام باتوں کو جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ پھر تھک ہار کر اس نے دستک کی بجائے دروازہ کھرچنا شروع کر دیا۔ لکڑی کا دروازہ ہونے کی وجہ سے جب وہ لاش اسے کھرچنے سے محروم رہی تو غصے سے پاگل ہو کر وہ کمرے کے چاروں اطراف زور زور سے ہاتھ مارنے لگی، کبھی دروازے اور کھڑکی سے زور سے ٹکراتی اور کبھی کمرے سے ٹکراتی اور اسے کھرچنے لگتی۔ کمرہ پکی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے کھرچنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، مگر وہ ہر حال میں مجھ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے ہر طرف بھوک کا عالم ہو۔ کمرے کے اندر حبس بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اندر ٹھہرنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری تھی اور میں خوفناک چیز سے لڑ رہا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ آخر وہ لاش کہاں چلی گئی، اور اتنے اندھیرے میں بھی کمرے میں عجیب اور مدھم سی روشنی موجود تھی۔ تقریباً آدھ گھنٹہ بالکل خاموش رہی، اور اب شدید گرمی اور حبس نے میرا برا حال کر دیا تھا۔ بند کمرے میں مزید ٹھہرنا میرے لیے انتہائی دشوار ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا شاید وہ لاش میری طرف سے مایوس ہو کر کسی اور شکار کی تلاش میں نکل گئی ہو، نیز یہ کہ اندر گرمی کی شدت سے مرنے سے بہتر ہے کہ میں باہر ہی نکل جاؤں اور کسی طرح مسجد پہنچ جاؤں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں مسجد میں جا کر مکمل طور پر محفوظ ہو جاؤں گا۔ پھر ہمت کر کے میں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی موجود نہ تھا، اور میں کمرے سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑنا ہی چاہتا تھا کہ میرے کندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے خوف سے میری رگوں میں خون جم گیا ہو۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لاش میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھ پر حملہ کر دیا اور میں نیچے گر گیا۔ جب وہ میرے اوپر گرا تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی پہاڑ مجھ پر آن کر گرا ہو۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر مجھے فوراً ختم کر دینا چاہتی تھی۔ مجھے موت بالکل میرے سامنے نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے آخری بار اسے بچنے کے لیے آخری کوشش کی اور پوری قوت سے اسے دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی تھی، اور میں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے کمرے میں داخل ہو کر اندر سے اسے بند کر دیا۔ ابھی دروازہ بند ہی کیا تھا کہ دروازے پر پھر سے ٹھک ٹھک ہونے لگی۔ میں سوچنے لگا جیسے آج میری آخری رات ہے، اور میں رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ کسی طرح یہ منحوس اور خوفناک رات گزر جائے اور صبح کے اجالے میں زندگی بچنے کی شاید کوئی راہ مل جائے۔ اور میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں کمرے میں موجود مدھم اور عجیب سی روشنی میں چاروں اطراف دیکھنے لگا کہ شاید کوئی لوہے کا ہتھیار، کلہاڑی وغیرہ مل جائے جس سے کم از کم میں اپنا دفاع کر سکوں، مگر کمرے میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر ٹھک ٹھک ہونے لگی اور میں خوف سے کانپنے لگا۔ دستک دینے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ پھر تھوڑی سی خاموشی کے بعد مجھے چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اب لاش اندر آنے کی کوشش کرے گی، اور وہی ہوا۔
جس کا مجھے ڈر تھا وہ تیزی سے کچی چھت کو کھروچنے لگی اور میں انتہائی بے بسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلدی ہی چھت سے اندر داخل ہو جائے گی، کیونکہ چھت دروازے اور اینٹوں کی طرح مضبوط نہ تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی چھت کھرچنے کی کوشش واضح محسوس ہو رہی تھی۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنی موت اب یقینی نظر آ رہی تھی۔ کسی سیانے نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جس پر گزرے وہی جانے۔ میرا پورا جسم موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور لاش تیزی سے چھت کھرچنے میں لگی ہوئی تھی۔ اب تو باقاعدہ اندر مٹی گرنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب اس کمرے میں تو میری موت یقینی ہے، کیوں نہ یہاں سے نکل کر مسجد تک جانے کی آخری کوشش کروں۔ یہ سوچتے ہی ابھی میں دروازے کے قریب پہنچا تھا کہ فوراً لاش دروازے کے سامنے آ گئی اور اپنے حرکات سے مجھے دروازے پر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی۔ اب کسی صورت وہ مجھ سے غافل نہ تھی، وہ ہر حال مجھے ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موت کو انتہائی قریب دیکھ کر میں سجدہ میں گر کر اپنے رب سے توبہ کرنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ چھت کی مٹی نکال کر آسانی سے کمرے میں داخل ہو گئی اور فوراً ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو گئی اور اس کی آنکھوں کی روشنی نے کمرے میں انتہائی گرمی پیدا کر دی۔ اس کے حملے نے مجھے کافی حد تک زخمی کر دیا۔ جب تک انسان کی سانسیں مکمل طور پر بند نہ ہو جائیں تب تک وہ بچنے کی آخری حد تک کوششیں جاری رکھتا ہے، چاہے موت بالکل سامنے ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ آخری بار میں نے اسے بچنے کی خاطر اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دے کر دور پھینکنے کی کامیاب کوشش کی اور دیوار سے ٹکرا کر دروازے کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ میری پریشانی اور بے بسی شیطانی انداز میں کہکے لگانے لگا، جیسے مجھے کہہ رہا ہو کہ اب تم مجھ سے بچ نہیں سکتے، اب تمہارا بھیانک انجام یقینی ہے۔ وہ بلند اور خوفناک آوازوں میں کہکے لگانے لگا۔ میں مصروف تھا کہ اسی لمحے میری نظر سامنے دیوار پر لگی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر پر پڑی، اور میں نے فوراً چھلانگ لگا کر وہ مبارک تصویر دروازے سے اتار کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کی جانب کر دی تو وہ نہایت غصے سے میری طرف لپکا، لیکن میرے انتہائی قریب آ کر وہ رک گیا، جیسے کسی روحانی طاقت نے اسے زبردست قوت سے روک لیا۔ اس کے چہرے سے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ انتہائی کوشش اور طاقت کے باوجود بھی وہ مجھ تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ پھر اچانک اس کے مختلف اعضاء اس کے دھڑ سے الگ ہونے لگے۔ سر، دونوں بازو، کمر، گردن، ہونٹ، ناک، بال، انگلیاں وغیرہ بالکل الگ الگ ہو کر کمرے میں گھومنے لگے۔ وہ اس عجیب اور خوفناک ترکیب سے مجھے ڈرا کر چھیننا چاہتا تھا کہ کسی طرح تصویر میرے ہاتھوں سے نکلے اور میرا کام تمام کر دے، مگر میں نے اپنے اعصاب پر مکمل قابو رکھا اور آنکھیں بند کر کے تصویر اس کے سامنے اس کی جانب کر کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ مختلف عجیب حرکات اور خوفناک آوازوں سے مجھے ڈراتی رہی، مگر ہر صورت تصویر اس کی جانب کر کے بیٹھا رہا۔ پھر اس کے اعضاء اکٹھا ہونے لگے اور آہستہ آہستہ اس کا دھڑ مکمل ہو گیا اور وہ لاش تھک ہار کر دروازے کے قریب لیٹ گئی۔ اس کے چہرے سے شکست واضح محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد اذان فجر کی آواز آنا شروع ہو گئی اور میں سخت حیران ہوا۔ آج تک گاؤں سے اتنی دور اذان کی آواز نہیں آئی، تو آج کیسے اور کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر یکدم اس لاش میں ہوا بھرنے لگی اور وہ پھولنے لگی۔ پھر اس میں سے سرخ رنگ کا ایک گولا سا نمودار ہو کر دروازے کے سوراخ سے باہر نکل گیا اور چند منٹوں بعد خود ہی دروازے کی کنڈی کھل گئی
اور وہ لاش بھی دھواں بن کر کھلے دروازے سے باہر نکل گئی اور میں سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا جس نے آج مجھے یقینی موت سے بچا لیا تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز اور ہر کام پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ کافی دیر ذکر الہی کے بعد مجھے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ باہر دروازے پر دستک نے میری آنکھیں کھول دی۔ دروازے پر چچا سراج الدین موجود تھے جو اس کمرے کے مالک تھے اور اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، کون ہے اندر؟ خدا کے بندے دروازہ کھولو۔ میں نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھول دیا اور چچا سراج الدین سے پوچھنے لگے، آپ یہاں خیریت تو ہے؟ پھر میں نے رات پیش آنے والا سارا واقعہ انہیں سنایا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ اسی وقت میرے ساتھ چلیں جہاں لاش رکھی ہوئی ہے، اور وہ کمرے میں داخل ہوئے بغیر ہی میرے ساتھ چل پڑے۔ اور میں سوچنے لگا کہ جب لاش باہر نکلی تھی تب تو دروازہ خود ہی کھل گیا تھا، پھر یہ بند کیسے ہوا؟ خیر لاش اپنی جگہ پر موجود تھی جہاں ہم نے رکھی تھی۔ چچا سراج الدین بولے، او اللہ بخش کے، پتہ نہیں کس ماں کا لال بچہ تھا، بیچارہ کتنی درد اور خطرناک موت سے مرا ہے۔ پھر چچا سراج بولے، بیٹا یہ بات تو درست ہے کہ رات جہاں حادثے میں کسی کی موت ہوئی مگر آپ کے ساتھ رات کوئی ناگوار واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ خوف کی وجہ سے اور نفسیاتی الجھن کی وجہ سے آپ ڈر کر اس کمرے میں جا گھسے ہوں گے۔ بھلا مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اس دن سے میں نماز پنجگانہ ادا کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے وہ خوفناک رات یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔